وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. یہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 103 ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ بیان کیا، اللہ کی حرمات، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا احترام کرنا، ادب کرنا فرض کیا ہوا ہے اس کا بیان ہوا. سورت کے شروع میں بھی بیان ہوا اور ابھی قریب کی آیتوں میں بھی بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے احترام کو ضروری قرار دیا ہے. مثلا جو جانور ہدی ہو، حرم میں ذبح ہونے کے لیے جائے، اس کا احترام کرنا فرض ہے. وہ اللہ کی علامت ہے، وہ اللہ کی حرمات ہیں، اللہ کی نشانی ہے وہ ایک. اسی طریقے سے 4 مہینے ان کا احترام مسلمانوں پر فرض ہے، جس کو عام طور سے مسلمان جانتے بھی نہیں کہ وہ 4 مہینے کون ہیں جن کا احترام کرنا فرض ہے. جب وہ آ جائیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اس میں گالی گلوج اس میں نہیں کرنا چاہیے. 4 مہینے ہیں محترم، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم ہیں جن کا احترام ایمان والوں پر فرض کیا اللہ نے. اور اسی صورت کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے خطاب کیا ایمان والوں سے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. اے ایمان والو، اللہ کے جو شعائر ہیں، اللہ کے جو حرمات ہیں، یعنی جن کا احترام اللہ نے فرض کیا ہوا ہے، ان کی بے حرمتی مت کیا کرو، بے احترامی مت کرو ان کی. اور پھر تفصیل کرتے ہوئے فرمایا وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامِ، محترم جو 4 مہینے ہیں دیکھو اس کی بے احترامی نہ کرو. اس کی بے احترامی کیا ہے؟ اس میں لڑائی اور جھگڑا کرنا، ظلم زیادتی کرنا، گالی گلوچ کرنا، آپس میں لڑنا اور جھگڑنا 4 مہینوں میں بالکل حرام ہے. وہی مہینے ہیں جو حج کے مہینے، اور وہ وہیں کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ نے کہا تمام ایمان والوں کو اس کا احترام ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا. اچھا، ان 4 مہینوں کا احترام نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو عرب کے مشرکین تھے وہ بھی احترام کرتے تھے. اپنے جھگڑے 4 مہینے ختم کر دیتے تھے، نہیں لڑتے تھے، کہتے بھائی وہ احترام والا مہینہ شروع ہو گیا، اب ہمیں نہیں لڑنا ہے. نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی اس کا احترام ہوتا تھا، کیونکہ حج تو بہت پہلے سے جاری ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لوگ بیت اللہ کا حج کر رہے ہیں. تو جب امن نہیں قائم ہوگا تو لوگ وہاں تک پہنچیں گے کیسے؟ اس لیے اس کا احترام ان کے دلوں میں پہلے بھی تھا. اسی لیے آیت میں خطاب ہوا کہ جب محترم مہینے شروع ہو جائیں تو اس کا احترام تم پر لازم ہے. وہی حج کے مہینے ہیں. اچھا، اور بھی چیزیں ہیں جس کا احترام ضروری ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں، حرمات ہیں جن کا احترام ضروری ہے، تو مشرکین نے بھی اپنے بتوں کے لیے کچھ شعائر بنا لیے جن کا بتوں کی وجہ سے بہت احترام کرتے تھے. آج اسی کا بیان ہے. جو جانور اللہ نے حلال کیے ہیں اس کو وہ حرام کر کے بتوں کے نام چھوڑ کر کے کہتے تھے اس کا احترام فرض ہے،
اس کا دودھ نہیں دہنا ہے، اس پر بوجھ نہیں لادنا ہے، کس کے نام چھوڑے ہوئے ہیں؟ بتوں کے نام چھوڑ دیتے۔ وہ سارا نقشہ آج اگر دیکھنا ہو تو اس ملک میں دیکھ لیجیے، وہاں تو نہیں ہے الحمدللہ، تو سب ختم ہو گیا، شرکیہ تمام چیزیں، لیکن وہ ساری گندگی پلیدی اگر آپ کو دیکھنا ہو تو یہاں چلے آئیے۔ آپ کو لکھنؤ جانا ہو تو بمشکل آپ پہنچ سکیں گے، بڑی دشواری ہے، کتنے واقعات ہو جاتے ہیں ان جانوروں کی وجہ سے، کتنی پریشانیاں ہیں، وہ سب وہی جو چھوڑے گئے ہیں بتوں کے نام۔ یہ کبھی وہاں بیت اللہ کے پاس ہوا کرتا تھا، جو بت رکھے تھے ان کے نام، تو یہاں 4 جانوروں کا تذکرہ کیا اللہ نے۔ کسی کو بحیرہ بنا کر چھوڑتے تھے، اس کو نام دیتے تھے باقاعدہ، یہ بحیرہ ہے۔ کسی کو سائبہ بنا کر چھوڑتے تھے، کسی کو وسیلہ بنا کر چھوڑتے تھے، کسی کا نام وحام دے کر اسے بتے کا نام چھوڑتے تھے، اور یہ نسبت کرتے تھے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے نا، بلکہ ان کا تو دعویٰ تھا کہ ملت ابراہیمی پر ہم ہی تو ہیں۔ ان مشرکین کا دعویٰ یہ تھا کہ ملت ابراہیمی کو ماننے والے اصل تو ہم لوگ ہیں، لیکن ان میں اتنا شرک آ چکا تھا کہ ملت ابراہیمی سے بہت دور ہو چکے تھے۔ اسی کی اصلاح کے لیے تو محمد رسول اللہ ہے کہ بھائی ملت ابراہیمی یہ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اچھا، تو دعویٰ یہ تھا کہ یہ سب اللہ کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں، یہ گویا اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ سب اللہ پر جھوٹ ہے، اللہ نے کسی بھی جانور کو نہ وسیلہ بنانے کو کہا، نہ حام بنانے کو کہا، نہ سائبہ بنانے کو کہا، نہ بحیرہ بنانے کو کہا۔ یہ سب خود من گھڑت ان کی اپنی چیزیں تھیں جو بتوں کے احترام میں چھوڑتے تھے اور اس کا احترام ضروری قرار دیتے تھے۔ بحیرہ کیا چیز ہے؟ اب ذرا اس کو سمجھ لیں۔ بحیرہ کے معنی آتے ہیں کان پھاڑنا۔ بحیرہ کا اگر ترجمہ کریں تو معنی ہے کان کاٹنا، جانور کے کان پھاڑ دینا، کان کاٹ دینا۔ کاٹ کر کے گویا یہ علامت ہوتی تھی کہ اس سے کوئی چھیڑ خانی نہ کرے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ فلاں بت کے نام یہ چھوڑا گیا ہے، اس کو اگر مارو گے یا بھگاؤ گے، اگر تمہارے کھیت میں پڑ گیا ہے تو مصیبت آ جائے گی تم پر، لہذا یہ جہاں کھائے چرے چرنے دو۔ یہی جہالت ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو ہے اپنی قربانی کے جانور کے بارے میں کرتے ہیں، اپنے جانور کو چھوڑ دیں گے، کہیں گے یہ تو قربانی کا ہے نا، یہ چاہے جہاں کھائے پیے، بھائی اسے مت روکو۔ بھائی یہ سب وہی جہالت ہے جو کبھی کہاں ہوا کرتی تھی، عرب میں، بحیرہ بنا کر کان پھاڑ کر کے جانور کو چھوڑ دیتے تھے کسی بت کے نام، اس کے احترام میں، اور گویا شاعر شرک تھا، وہ شاعر اللہ نہیں بلکہ وہ شاعر شرک تھا، شرک کی ایک علامت تھی وہ، جس کو وہ منسوب کرتے تھے اللہ کی طرف، جھوٹ موٹ۔ تو یہ بحیرہ کی حقیقت تھی، اور اس کے لیے یہ تھا کہ کان پھاڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بتوں کے نام چھوڑا گیا ہے، اس کا دودھ نہیں دہنا ہے، یہ سب بتوں کے نام ہے، بحیرہ۔ اسی طریقے سے کسی کو سائبہ نام دے کر چھوڑ دیتے تھے۔ سائبہ مانے ہے چھوڑا ہوا، کسی بت کے نام یہ چھوڑا ہوا ہے، کوئی سانڑ یا اونٹ یا اونٹنی یا بکرا، وہ جو 8 جانور ہیں جن کو اللہ نے ہر حال میں حلال ہی کیا ہے، ان کو اپنے طور سے سائبہ بنا دیا، بتوں کے نام چھوڑ دیا، اب اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اسی طریقے سے جو مادہ جانور مستقل مادہ جنتی چلی جائے تو اس کا بھی بڑا احترام کرتے تھے، کہتے تو بہت محترم ہے، دیکھو نا کئی نسلیں اس سے پیدا ہوئی ہیں اور اس کی نسلیں نہ جانے کتنی بڑھتی چلی گئی، اب اس کا احترام لازم ہے، اس کو فلاں بت کے نام اب چھوڑ دو۔ وسیلہ مسلسل، وسیلہ مسلسل سے ہے، وصل سے ہے، لگاتار اگر وہ مادہ جنتی چلی گئی تو اس کا احترام بہت کرتے تھے، کہتے تھے محترم ہے، اس کو فلاں بت کے نام چھوڑ دو۔ وسیلہ اس کا نام دے دیا اپنے طور سے فرضی، خود ہی، اللہ کی طرف سے یہ نام نہیں ہے بلکہ خود ہی انہوں نے نام گھڑا اور گھڑ کر کے خود ہی جو ہے اس کا احترام کرنے لگے۔ ولا حام، حام اس اونٹ یا
بکرا نر کو یا بیل کو کہتے ہیں جس کے پشت سے کئی کئی نسلیں پیدا ہو چکی ہوں، کئی کئی نسلیں چلتی ہوں، تو اس کا بھی احترام کرتے تھے. کہتے بھائی یہ تو بہت محترم ہے تو اس کو پھر بتوں کے نام چھوڑ دو، کیونکہ اصل احترام ان کے دلوں میں کس کا رہتا تھا؟ بت کا. ان کو راضی کرنے کے لیے یہ سارے کام کرتے تھے کہ یہ سب کام کرو گے، ان کے نام چھوڑو گے تو وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے. وَلَحَامٍ تو فرمایا گیا ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ تعالیٰ نے کسی جانور کو بحیرہ نہیں بنایا، نہ حکم دیا اللہ، جبکہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ سب اللہ کا گویا حکم ہے، باور کراتے تھے کہ یہ سب اللہ ہی کا حکم ہے. تو اللہ نے نفی کی کہ اللہ کا کوئی حکم بحیرہ بنانے کا نہیں، ولا سائبہ بنانے کا بھی نہیں، بتوں کے نام چھوڑ دو. ولا وسیلہ بھی اللہ کی طرف سے نہیں، حام اللہ کی طرف سے حام بھی نہیں. حام کے معنی ویسے آتے ہیں محفوظ رکھنا، اس کے پیٹھ کو کسی بوجھ لادنے سے اب محفوظ رکھو، اس کے پیٹھ پر بوجھ نہ لادو. کسی اونٹ ہے تو وہ بت کے نام چھوڑا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں کچھ بھی نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے فائدہ اٹھاؤ ہر حال میں. ولا حام ولیکن الذین کفروا، لیکن کافروں نے اللہ کے اوپر جھوٹ کا افطرا کر لیا خود سے. یہ سب جھوٹ موٹ کا کیا کر لیا بھائی؟ افطرا کر لیا، گھڑ لیا خود سے. اور وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، یہ بے عقلی کی بات ہے کہ ایک چیز کو اللہ نے تمہارے لیے جائز قرار دیا ہے، فائدہ اٹھانا چاہیے، تو اس کو بتوں کے نام چھوڑ کر کے اس کے فائدے سے محروم ہو گئے، تو بے عقلی کی بات ہے. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ایسا کرنے والوں کے پاس عقل نہیں ہے. سبحان اللہ. بتائیے، بلکہ ان کو مصیبت بنا دی ہے. جو چیز نعمت تھی لوگوں کے لیے، اس کو لوگوں کے لیے کیا بنا دیا چھوڑ کر کے؟ مصیبت. بھائی ان بتوں کا کیا فائدہ ہے اس سے؟ بتوں کے نام تم نے جو چھوڑ رکھا ہے، ان بتوں کا کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ نقصان تو ہو رہا ہے کہ بھائی راستہ چلنا مشکل ہے. تو یہ تو ایک بے عقلی کی بات ہے. تو اسی کو اللہ نے کہا وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان چھوڑنے والوں کی اکثریت وہ ہے جن کے پاس عقل نہیں ہے. یہ سارے بے عقلی کے کام ہیں، اور وہ بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے. تو اللہ نے کچھ بھی نہیں کہا. اس طرح کی چیزیں نہ وہ اس طرح چھوڑنے سے ناجائز ہوتی ہیں. سبحان اللہ. یہ بھی سمجھ لیجئے، بہت عام بات ہے. اس طرح نام دے کر چھوڑنے سے بتوں کے نام وہ جانور حرام نہیں ہوتا ہے. جو جانور حلال ہے وہ حلال ہی رہے گا. کسی کے نام چھوڑ دو اور نام دے دو تو یہ نہیں ہے کہ اب حرام ہی ہو گیا، نہیں حرام ہوتا، وہ حلال ہے. سبحان اللہ. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. یہ کان پھاڑنے والی جو چیز ہے، جو بات ہے، وہ اللہ نے اور تفصیل سے بیان کی. سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 119 میں فرمایا یہ سب اصل میں شیطانی کام ہے. شیطان نے پہلے ہی کہا تھا کہ اے اللہ، جو چیلنج اس نے دیا تھا، بہت سارے چیلنج دیا تھا اس نے ایک چیلنج یہ بھی دیا تھا کہ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 118 پہلے، اس کے بعد 119. شیطان نے کہا تھا کہ آپ کے بندوں میں سے ہم اپنا حصہ لگا لیں گے، ہم اپنا بندہ ان کو بنا لیں گے، ایسے کام ان سے کروائیں گے، وہ بڑے شوق سے وہ کام کریں گے جس کی وجہ سے بجائے آپ کا بندہ بننے کے وہ سب میرے بندے بن جائیں گے. وقال، شیطان نے کہا، یعنی اسی وقت جب نکلنے لگا تو مہلت مانگا شیطان نے، تو بہت ساری چیزیں اس نے کہیں. اس نے ایک چیز اور بھی کہا تھا، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، ہم آپ کے بندوں میں سے اپنا کوٹا بھی لے لیں گے، لے کر رہیں گے. مفروضہ، ایک متعینہ حصہ اپنا ہم لے لیں گے، وہ سب ہمارے کہنے سے چلیں گے، آپ کے کہنے پر نہیں چلیں گے، آپ کے احکامات کو نہیں مانیں گے. کیا کریں گے ہم ان کو؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، ہم مستقل انہیں بہکاتے رہیں گے، بھٹکاتے رہیں گے آپ کے راستے سے. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ہم ان کو آرزوؤں میں، تمناؤں میں الجھا کے رکھیں گے. یہ بن جائے، وہ بن جائے، ترقی خوب ہو جائے. نکالیں آپ اپنے دل سے یہ افکار شیطانی، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، فلاں ہو جائے. جو تمنائیں مستقل دراز ہیں انسان کی، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں
کہ جو اصل مقصد ہے اس کو انسان کو بھلا دینا چاہتا ہے۔ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت جو زندگی کا اصل مقصد ہے، اس سے دور کرنے کے لیے انسان کو تمناؤں میں مستقل کون الجھا کے رکھتا ہے؟ شیطان۔ یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دل میں ایسے وسوسے اور خیالات اور بڑی بڑی باتیں کون ڈالتا ہے؟ یہ سب شیطان نے کہا ہم اس طرح ان کو اپنی طرف لے آئیں گے، تمنائیں، بڑی بڑی چیزیں ان کو دکھائیں گے، مزین کریں گے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، ان کے لیے دنیا کو ایسا مزین کریں گے، ایسا خوبصورت کریں گے، وہ سب اسی میں الجھ کر رہ جائیں گے، اپنے مقصد کو ہی بھول جائیں گے۔ آپ نے ہمیں موقع دے دیا ہے تو پھر دیکھنا ہم تیرے بندوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اسی وقت شیطان نے کہا تھا ہم انہیں حکم دیں گے کہ وہ جانوروں کے کان کاٹ دے۔ ہم انہیں حکم دیں گے کہ وہ جانوروں کے کان کاٹ کر کے اپنے بتوں کے نام چھوڑ دیں۔ تو ایک چیز اور کہا تھا اس نے، کیا کہ ہم انسانوں کو حکم دیں گے کہ وہ جانوروں کے کان کاٹیں اور کاٹ کر کے اپنے بتوں کے نام چھوڑیں، یہ ہم انہیں حکم دیں گے۔ یہ کب کہا تھا اس نے؟ پہلے ہی دن۔ تو دیکھیے وہ سب اپنے جو اس کے وعدے ہیں اور اس کی جو باتیں ہیں وہ ساری شیطانی باتیں ہیں۔ یہ بتانا مقصود ہے اس آیت میں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں یہ سب شیطان کا وہی چیلنج ہے، وہ اپنا کوٹا انسانوں میں سے لیتا رہتا ہے۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور ہم انہیں حکم دیں گے کہ اللہ کی تخلیق میں وہ تبدیلی کریں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں وہ تبدیلی کر دیں۔ مثلا یہی کہ جانور کا کان صحیح سالم ہے، اس کو اس نے کیا کروا دیا؟ کٹوا دیا، تخلیق میں تبدیلی کرا دی۔ یہ سب شیطانی کام۔ جی اس کی جو تفصیل ہے اس آیت کی، مزید تفصیل تو سورۃ الانعام پوری ایک مستقل سورت، اس سورت کے بعد یعنی سورہ نمبر 5 کے بعد سورہ نمبر 6 جو آ رہی ہے وہ ہے سورۃ الانعام۔ جانوروں سے متعلق پوری تفصیلات، اللہ نے کن جانوروں کو حلال کیا ہے، لیکن اس نے شیطان نے لوگوں کو یہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں سب حرام کرا کے کسی وسیلہ کے نام سے، حام کے نام سے اور مختلف ناموں سے کیسے حرام کرواتا ہے۔ چاہیں تو ایک دو آیت دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 136 میں تفصیل بیان کی تھوڑی سی، فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ۔ فرمایا کہ ان لوگوں نے، عرب کے جاہلوں نے، مشرکوں نے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے جن کو دعوت تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہی ہیں اور سچے مسلمان وہ اپنے آپ ہی کو سمجھتے تھے اور اللہ کو مانتے تھے وہ، لیکن شرک کے ساتھ۔ ان سے پوچھا جائے کہ یہ آسمان زمین کس نے بنایا تو فوراً اللہ ہی کا نام وہ بھی لیتے تھے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، انہوں نے بنا لیا، للہ اللہ کے لیے، مما ذرأ جس کو اللہ ہی نے پیدا کیا، من الحرث کھیتیوں میں سے، والانعام اور چوپایوں میں سے، نصیباً ایک حصہ اللہ کا رکھتے تھے اور ایک حصہ اپنے بتوں کے نام۔ کیسے چالاکی سے بتوں کے نام، کیا بت کو تھوڑی فائدہ ہونا ہے، جو لوگ وہاں پجاری بیٹھے ہوتے تھے اصل تو ان کے لیے، جیسے آج جو لوگ مزاروں پر بیٹھے ہیں تو کیا ان بزرگوں کو کچھ مل رہا ہے چڑھاوے سے؟ اصل تو ان کو مل رہا ہے۔ تو یہ سارا کھیلا جو تماشا لگایا ہوا ہے ان لوگوں نے لگایا ہوا ہے، تو یہ جو تماشے لگائے ہوئے تھے وسیلہ اور حام اور فلاں فلاں، وہ جو مہنت اور پجاری تھے وہ ان کا تھا، ورنہ ان کو کیا، وہ تو جانتے ہیں کہ یہ بے جان ہے، خود ہم نہیں بنائے، ان کو کیا ملنا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، ان سب لوگوں نے اس طرح فرضی چیزیں بنا دی تھیں جاہلوں کے لیے، تاکہ وہ آئیں چڑھائیں اور سب ہمارا فائدہ ہو، ہمیں کہیں کچھ کرنا نہ پڑے اور ہمارا کام اسی سے چلے۔ اللہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور انہوں نے بنا رکھا تھا اپنی کھیتیوں میں سے اور چوپایوں میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے اور ایک حصہ بتوں کے لیے۔ کہتے تھے یہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے فلاں بت کا ہے اور یہ فلاں بت کا ہے، یہ سب مختلف
بعض حصہ کھیتی کا طے کر دیتے کہ بھائی فلاں جو پلاٹ ہے نا اس میں جو کچھ بھی ہوگا وہ تو فلاں بت ہی کی جائے گا. وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب اس طرح تشکیل کرتے رہے ہوں گے کہ بھائی تمہارے کھیت بہت ہے، تمہارے ایک حصہ تو یہاں لگنا چاہیے. اس طرح وہ وقف کر دیتے تھے، نام کر دیتے تھے. من الحرث کھیتیوں میں سے بھی، والانعام اور چوپایوں میں سے، نصیباً ایک حصہ. فقالوا ھذا للہ بزعمہم کہتے تھے اپنے گمان کے مطابق، اللہ نے تو حکم دیا نہیں، اپنے گمان کے مطابق کہتے تھے ھذا للہ یہ حصہ تو بھائی اللہ کے لیے، وَھذا لِشُرَكَائِنَا اور یہ ہمارے جو شرکا ہیں اللہ سے ہمارا کام بنواتے ہیں ان کے لیے. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ لیکن عجیب ذاتی کی بات تھی کہ جو ان کے شرکا کے لیے ہوتا تھا وہ کبھی بھی اللہ کی طرف نہیں بھیجتے تھے. یعنی اگر کبھی کم ہو گیا شرکا کا حصہ تو وہ اللہ کے حصے میں سے لے لیں، یہ نہیں ہوتا تھا. لیکن جو اللہ کے لیے ہوتا تھا وہ اپنے شرکا کے لیے لیتے تھے، کیونکہ اللہ کا یقین تو تھا نہیں، اصل یقین تو ان بتوں کا تھا. وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ اور جو حصہ اللہ کا ہوتا تھا وہ شرکا کے ساتھ ملا لیتے تھے، اس میں سے لے لیتے تھے. لیکن جو شرکا کے لیے طے کر دیا کہ اتنا حصہ ہے وہ کبھی اللہ کی طرف نہیں جاتا تھا. سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ کیسے برے فیصلے کیے ہوئے تھے وہ اللہ کے حق میں. اور یہ آیت نمبر 38 بھی دیکھ لیں، 138. وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ اور کہتے تھے دیکھو یہ انعام ہیں، چوپائے ہیں، وَحَرْثٌ یہ کھیتیاں ہیں، حِجْرٌ روک دیا جاتا تھا کہ لا يطعمها بھائی اس کو کوئی کھائے گا نہیں، اس فلاں کھیت میں سے کسی کو بھی کھانا نہیں ہے، یہ ہم نے وقف کر رکھا ہے فلاں بدھ کے نام، وہ وہیں جائے گا. حِجْرٌ مانے رکاوٹ تھی. إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ لیکن اسی کو کھلاتے تھے جس کو خود وہ چاہتے تھے اپنی منشا سے، چونکہ یہ تو سب تماشے لگائے ہوئے تھے لینے کے لیے لوگوں سے، جاہلوں سے، ورنہ جس کو چاہتے تھے وہ دیتے تھے، کھاتے تھے. جو بڑے بڑے مان تھے وہ سب پر قبضہ کیے ہوئے تھے ان کی کھیتیوں پر. بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ اور کچھ چوپایوں کو حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا ان کے پیٹھ کو حرام کر لیا تھا کہ بھائی دیکھو ان پر بوجھ نہیں لادنا ہے، ان کو فلاں بت کے نام چھوڑ دیا ہے تو بس رہنے دو. ان کو اس طرح جو ہے کچھ کی پیٹھ کو آزاد کر دیا، کبھی ان پر اب بوجھ لادنا نہیں ہے. ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ کچھ بت ایسے تھے، کچھ جانور ایسے تھے ان کے یہاں کہ جس پر وہ اللہ کا نام بھی نہیں لیتے تھے. کہتے دیکھو یہ جو جانور ہے نا اس پر اللہ کا نام لے کر نہیں ذبح کرنا ہے، اس کو تو فلاں دیوی ہی کے نام لے کر ذبح کرنا ہے. کچھ کو اللہ کے نام، کچھ کو غیر اللہ کے نام. یہ سب اللہ کے اوپر افطرا ہے، جھوٹ ہے. اللہ نے اس طرح کی کوئی چیزیں بھی حرام نہیں کی. نہ اللہ نے کسی کو بحیرہ بنایا، نہ سائبہ بنایا، نہ وسیلہ بنایا، نہ حام بنایا. یہ سب اللہ کے اوپر افطرا ہے، جھوٹ ہے، اپنی طرف سے من گھڑت باتیں ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اور اکثریت جو اس طرح کے کام کرنے والے ہیں سب بے عقل قسم کے لوگ ہیں. ان کے پاس عقل نام کی چیز ہی نہیں ہے. یہ ایک مصیبت جانوروں کو بنا دیا ہے. جو جانور اللہ نے نعمت بنائی ہوئی ہے اس کو اپنے لیے کیا بنا دیا انہوں نے؟ ایک زحمت بنا لیا. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اکثریت بے عقلوں کی ہے. اب اگلی آیت میں آئے گا کہ یہ سب اصل میں بے عقلی اس وجہ سے کرتے تھے کہ ان کے باپ دادا چونکہ کرتے چلے آئے، بس یہی سب سے بڑی دلیل تھی ان کے پاس. یہ ہم کیوں کر رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے آباء و اجداد اسی طرح کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں. باقی عقل میں آنے والی چیز ہے کہ نہیں اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. بہت سے کام انسان اسی لیے کرتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد چونکہ کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اگلی آیت میں اب اسی کا بیان ہوگا کہ یہ سب کرتے کیوں تھے. وہ صرف اس وجہ سے کہ ان کے آباء و اجداد سے ہوتا ہوا اسی طرح چلا آیا ہے. اب اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے اس سے کوئی مطلب انہیں ہوتا ہی نہیں تھا. ہمارے باپ دادا کرتے تھے بس بھائی یہی کافی ہے ہمارے لیے. اگلی آیت میں انشاءاللہ وہی مضمون. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان صحیح اسلام پر زندہ رکھے. جب موت آئے تو صحیح ایمان صحیح اسلام پر موت آئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.